إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دکھاں دا علاج تمام مرضاں دا علاج اللہ نے قرآن پاک نو مقرر کیتا ہے۔ اللہ دے رسول پاک دے آون تو پہلے سب لوگ ہزار قسم دیاں بیماریاں، بدکاریاں، بدماشیاں دے اندر گرفتار ہن۔ اللہ نے وہ ساریاں بدکاریاں، بد عملیاں تے نحوستاں نو دور کرن واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل کیتا تاکہ
ساری کائنات دا انسان یہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہر قسم دی ایمان لیوا قسم دی مصیبت تو بچ ونجے، ہر قسم دی برکات نصیب ہو ونجن۔ چنانچہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ لوگو تساں لوگاں دیاں دعوتاں قبول کریندے ہو، دعوتاں کھاندے ہو، ایک میں بھی دعوت تیار کیتی ہے لوگاں دے کھواون واسطے، تے او اللہ پاک نے او دا مٹیریل تے سامان دیتا ہے مینوں، لہذا ساری دنیا دے دعوتاں تے نسخے چکھے ہی نے، جیڑی دعوت اللہ پاک نے مینوں تواڈے واسطے دتی ہے اس نو بھی چکھو۔ تو لوگاں پوچھیا بھئی وہ دعوت کیڑی ہے؟ تو اللہ دے رسول فرمایا اے قرآن پاک ہے، جڑی سپیشل انساناں واسطے اللہ نے دعوت تیار کیتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ دا قرآن ہے۔ اس قرآن پاک دے ہوندیاں کوئی شخص بھوکا نہیں رہ سکتا، نہ دل دی بھوک راسی تے نہ باقی وجود دی بھوک راسی، کیونکہ اللہ نے دوئے سارے نسخے فیل کر دیتے، یہ ہکو قرآن پاک والا نسخہ اللہ محفوظ رکھے، حتیٰ کہ پہلیاں جڑیاں آسمان دیاں کتاباں ہن اتریاں ہوئیاں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، اللہ وہ بھی ختم کر دیتے بھئی ہکو نسخہ چلے دنیا دے اندر تے ہور کوئی نسخہ بھی نہ رہے کائنات وچ۔ اس واسطے اپنے رسول نو ہی حکم دیتا کہ تو بھی چلنا ہے تو اسے قرآن والے نسخے دے پیچھے چلنا ہے، ساری دنیا ہی چلے تو قرآن دے پیچھے، کیونکہ انسان نو جتنیاں ضرورتاں آندیاں زندگی دے اندر ساریاں ضرورتاں پوریاں کرن دا ایہو نسخہ ہی میں تجویز کیتا ہے قرآن پاک۔ تساں لوگاں نو غالباً واقفیت نہ ہو سی، ویسے تو تساں پرانے سنن والے ہو، مگر اس وقت چونکہ نویں پنیری جی میرے سامنے بیٹھی اکثر، جنہ لوگاں نو قرآن مقدس نال محبت لگی، تاریخ دسیندی ہے کہ انہاں دیاں بھوکاں ختم ہو گئی، کوئی سکھ بھوک نہیں رہی انہوں دے اندر، بشرطے کہ انجے کھاویں اس دعوت نو جویں اللہ دے رسول آکھیا۔ اللہ دا یہ قرآن آیا ہی اسے واسطے ہے کہ سکھاں بھوکاں لہا دیتا ہے، پر دا قدر کرنا چاہیے، انجے بندہ استعمال کرے اس نو جویں اللہ دے رسول نے استعمال کیتا ہے، تو قرآن اپنے اندر ضمانت دیتا ہے، خود ضمانت دیتا ہے، دنیا دی کوئی کتاب نہیں ضمانت دیتی، ایک قرآن ضمانت دیتا ہے اس گل دی، تے لوگاں نو آتا ہے کہ آؤ ذرا میرا تجربہ کر ویکھو، میرے نال اپنا دل لگاؤ، جی تواڈے دل دے اندر باقی کئی امنگ، آرزو، تمنا، کئی سکھ بھوک رہ ونجے تو بے شک مینوں چھوڑ دے۔ ایہو جئی کتاب اللہ نے نہ اگے کئی نازل کیتی ہے نہ دنیا تے کئی ہے، جڑی انسان دی ہر ضرورت نو پورا کرن دی ضمانت لے کے آوے، صرف قرآن پاک۔
حتیٰ کہ جتھے سر تو پانی تار ہویا ہے محمد الرسول اللہ دے، اتھے اللہ دے رسول نے اسے قرآن کا حوالہ اللہ نو دیتا ہے، ساریاں نحوستاں دور ہو گئی۔ ایک باری پیاس لگی اللہ دے پاک رسول، ہجرت والا موقع ہا، حضرت ابو بکر صدیق نال ہا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر صدیق نو، یار مینوں پیاس لگی، ہوں اتنے جنگل پہ رہنے آئے، نہ کوئی اتنے اسباب ہے، شف ہنا خیمہ، اگاں ویکھ ایک خیمہ نظر آندا پیا، کو تمبو لگا کھلا ہے، معلوم ہوندا اتنے بندیاں دی کوئی وسنی کہ کو وسوا ہے بندیاں۔ مینوں تو موٹے تے چاہی وینا ہے، فی الحال مینوں لہا چا تے ون کے تے وہ خیمے والے کو پتہ کر، متا اتنے کو پانی دی لپ مل ونجے، پیاس بڑی لگی۔ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام نو اپنے موڈیاں تو چل لہایا تے آپ لگا گیا، یا اتے گئے، وہ کناتاں جہاں ٹنگیاں کھلیاں، اتنے سائبان بھی آئی، کھریاں چاہ کے تے کناتاں دے باہروں ڈٹھو ستا اندر ایک بڈھڑی مائی بیٹھی ہے، وہ چرخا بیٹھے کتیں دی۔ یہ ہوں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہجرت کا واقعہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق اس نو آخیا اما، وہ اپنے خیال چ مست بیٹھی ہے، ان طرح پونی چھکیندی ہے تے کوئی رو رو بھی لائی بیٹھی ہے تے کچھ روندی بھی نال بیٹھی ہے۔ صدیق اکبر اخیری جڑا تے جلے اچا سٹ پا رہا ہے، تو اس آخیا کون ہے تو مینوں اما آکھن والا؟ میرے پیکیاں سامریاں خاندان چ سارے مر مک گئے، ہیکو پوترا اپنا لئی ودی ہم، وہ اگے میرے واسطے خرچہ لون واسطے وہدا ہوندا، تریے دہڑے آ ویندا، ہن 7 دہاڑے ہو گئے وہی نہیں ہٹیا، معلوم ہوندا ہے وہی ختم ہو گیا ہے۔ ہن باقی تو مینوں اما آکھن والا ہے کوئی نہ، تو کون ہے اما آکھن والا؟ ابو بکر صدیق آخیا تو ساڈی اما ہے، اٹھ تے لگی ہے، کون ہے تو تے کیویں ہے؟ کلہ ودائیں کہ نال کوئی ہور ہے؟ انہاں آخیا میرا نام فلانا ہے تے سانو کو پانی دی ضرورت ہے، جے کوئی چکا پانی دا مل ونجے۔ تو اس آخیا بچڑا ستا آپ، میں تو سکھ دی بیٹھی ہاں، میرا راشن پانی ختم ہو گیا ہے، پتر دی تاں گائی وہ آندا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ بھی کہ نہیں مر گیا ہے، ہوں تو میں انہیں بھوکھی تے پیاسی مرنا ہے، میرا تو اسباب کو نہیں ہوا۔ اس واسطے تو یہ دسا بھائی اتنے مکھا پتہ کر کے تے سفر کر کے تے تو سپیشل اتنے جو آیا ہے؟ ابو بکر صدیق آخیا اما بس سفر دے وچ ایو جا رفڑ پائے گیا تے ایسا کو بھول گئے ہیں تے اتفاقی تیرے اس خیمے تے آ پہنچے ہیں۔ پوچھے اس مائی بڈھڑی جو تو کل ہے کہ نال کوئی ہور ہی ہے؟ آخے جی ایک ہور نال ہے۔ آخے کون ہے؟ ابو بکر صدیق آخیا جی دسنا چاہ جو میرے نال تا محمد ہے، تو مت یہ مکے والے چ مشرک ہوئے عورت تو کہ نہیں کہ گال نہ کٹ ونجے نبی پاک نو تے مینوں گاٹا نہ بننا پایا ونجے گا۔ اس واسطے سوچو جو گل وہ کراں جڑی کوڑ بھی نہ بنے تے سب بھی مرے تے لاٹھی بچے۔ ابو بکر صدیق آخیا اما کہ میرے نال ایک بندہ ایہو جہا ہے، رجل یہدینی سبیلی، وہ میں جتوں بھولن لگا نا تو مینوں پھد کے تے پکی سڑک تے چار چھوڑیندا ہے، وہ بندہ ہی ہو جہا ہے۔ ابو بکر صدیق دا تا خیال گیا بھئی میں جتوں گمراہ ہونے لگا تو ہدایت دا راہ وکھا چھوڑیندا ہے۔ مائی بڈھڑی شدی سمجھا کہ کوئی بندہ پرانا ہے
تجربے کار جنہوں سارے راہ دا پتہ ہے جو یہ بندہ بھول ونجے تو انہوں دسیندا جو ہے فلانا بندہ لائے لا بہرحال سچ ہی ہو گیا تے گل ہی اس دی ویکھی گئی اس آخیا میں ویکھاں تو صحیح وہ کی ہو جائے تیرے نال دا وہ مائی اندروں کھوریاں چاہ کے ڈٹھیاں یا ویکھیو سرت آ کے لگی تلالا کما یا تلالا القمر واہ واہ بندہ اللہ دا تو پانی ودا منگدا ہے ایہو جے چہریاں دے ہوندیاں تے سکاں تے بھوکاں لے ویندیاں بندے دی تو ایہو جے دے نال تینوں ترے لگی ودی اس لیے ابو بکر صدیق نے آخیا امی میری سکھ بھوک تا کدن دی لہ گئی ہوئی ہے ہن ترے اسے نو لگی ہوئی ہے مائی آخیا میں تو اپنی جان ہی قربان کر دیواں ایہو جے متھے والے تے انج تا 14ویں دا چن بھی نہیں چمکدا جویں اے تیرے نال والے دا چہرہ پہ چمکدا ہے پر مجبوری ہے میرے کول پانی کانجی کوئی نہیں نبی علیہ السلام نو پیچھا ہٹ کے آتا ہے اللہ دے رسول فرمائندے ہور کئی شے ڈھور ڈنگر ویکھے یکھے ایک بکری تے ایک پاسے کھلی آئی بٹھڑی دی بتی نبی کریم فرمایا اس مائی نو آکھی آ بکری 5 منٹ واسطے دے وچا وت سگویں ولا ڈساں صدیق اکبر آ کے منگدا ہے مائی آتی ہے من تاجت و محتبلت و من تقمت یہ پٹھوری آئی جڑی میں پالن لگی ہاں نہ تے اوتری جوان پئی ہوندی ہے نہ دے نیڑے کوئی نر آیا ہے نہ گپھانے نہ دے کوئی تھان معلوم ہوندے اس نو کے کرے سو اے وچ دودھ جدا ہے کوئی نہ دودھ والی بھی نہیں کیڈے کملے جائے معلوم ہوندے ہو انج تا تواڈے ویکھن نال سکا بھوکھا دے وچ دودھ جدا ہے کوئی نہ دودھ والی بھی نہیں کیڈے کملے جائے معلوم ہوندے ہو انج تا تواڈے ویکھن نال سکا بھوکھا لائے ویندیاں تے انج تواڈا حال ایو کچھ ہے جو ایہو جہی بکری نو تساں کے کرنا صدیق اکبر آخیا جناب ایک باری دے دیو جیڑا کچھ ہی کرے سائیں تیری بکری ضائع نہیں ہوندی میرے نال اللہ ساتھی یاد ہے کہ ضرور ایک باری گھننا تو بشک مائی نال لگیا تینوں وقت سگویں دی سگویں واپس کر دے سائنس نبی علیہ السلام نو شدت دی پیاس ہے تاں جو اس آخیا مینو اتبار تک کوئی نہیں پیاندا تواڈے اتے پتہ نہیں کون ہو تے کون نہیں اچھا چنگا بکری نو لے کے ابو بکر صدیق ٹریا پچھوں او بھی مائی نال نال کھریاں چاہ کے ویدھی رہی ہے جو کدیں تتر نہ ہون لائق بہرحال تا پتہ لگا ہے جو نبی کریم فرماتے ہیں سوق الیا ابو بکر جلدی چھک کے گھننا بکری نو اگا آ گئی بکری نبی علیہ السلام اگا 2-4 قدم پٹ کے تے ون آپ ون کے تے بکری دا کن پد لیا کھبے ہاتھ نال تے ابو بکر صدیق نو کھونے تو اے دے تلے بہ ون تے تھڑیاں دیاں ٹٹول بہ تے آپ سجا ہاتھ بھی سر تے پھرے دن تے دن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان یہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیتا محمد رسول اللہ پتہ آئی نہ بھوکیاں دی بھوک لہاون والا قرآن ہے سکدیاں دی سک لہاون والا قرآن ہے تسیاں دی ترے مارن والا قرآن ہے
دکھیاں دے دکھ ہٹاون والا قرآن ہے، اللہ دی جو دعوت بن کے قرآن پاک آیا ہے، اس واسطے سب تو پہلے آپ استعمال کیتا ہے محمد رسول اللہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والی او ذات، نہ میں محمد اچ برکت ہے نہ کہیں دوئی ذات اچ برکت ہے۔ تبارک الذی، برکت دیون والی او ذات ہے جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے محمد تے قرآن نازل کیتا ہے۔ جے توڑی قرآن نہیں آیا او توڑی محمد دے وچ برکت بھی کائی نہیں۔ قرآن آندا گیا ہے، میں محمد یتیم نو اللہ نے اس قرآن دیاں برکتاں نال 14 طبقاں دا سردار بنا دیتا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اشارہ پہ کریندا ہے اللہ، جویں میں یتیم ہم مکے دی گلیاں دے اندر لاوارث بن کے ٹردا ہوندا ہم، تے تائیں میرے اتے قرآن نازل کر کے مینوں 14 طبقاں دے لینڈ لانا دا سردار بنا دتا ہی۔ جویں میرے وچ برکت پائی انجے اس اوتری بکری وچ کئی برکت پا جو مینوں ٹہ لگی ہے پیاس میری بجھ ونجے۔ تاں پڑھدے کھلے نے اللہ دے پاک رسول، کھبے ہاتھ نال کن پکڑے ہویا بکری دا، سر تے ہاتھ پھیر گیا دن تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک اسم ربک، تبارک اللہ رب العالمین۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تائیوں کریں دے پہن تاں جو ابو بکر صدیق آکھیا یا رسول اللہ اتا حوانہ اتنا ہو گیا بکری دا تے تھانی ودھ گئے۔ نبی کریم فرمایا بڈھڑ نو آ کوئی برتن کھینا، برتن لائے آوے کوئی۔ جلے بڈھڑ نو پتہ لگا ہے تا بڈھڑی معبد مائی دوڑیے برتن لے کے آئیے، حیران ودی ہوئے کہ ہاں کے تے ہو کے گیا۔ اس نو اے تا پتہ کوئی نہ جو قرآن دیاں برکتاں دھوتن وہائی کھلیاں محمد رسول اللہ تے۔ تاں جو ایک برتن بھری گیا ہے، نبی کریم فرما دے مائی نو آگ اور برتن گھننا وے، حتیٰ کہ 18 بھانڈے بھری گئے، مگر بکری دا حوانہ معلوم ہوندا ہون تازہ تازہ وت پہ تیار ہوندا ہے۔ اخیری چیخ نکل گئی بڈھڑی دی، جڑی بھجدی ودی آئی تے چنگیاں ودی چیندی آئی، معلوم ہوندا ہے بڈھڑی بھی نہیں، ایہو جئی حیران تے خوش ہوئی ودی ہوئے۔ تاں جو اس چیخ کیا ما عندی مما او اللہ دے بدیا میرے گھر تو ان بھانڈا ہی کوئی نہیں پیا، میں کدوں لایا؟ نبی کریم نے فرمایا ارسل ہاں، چھوڑ ابو بکر، بکری نو چھوڑ دے ونجن دے، جے کر بڈھڑی دے بھانڈے نہ مک دے تا قیامت توڑی نہ تھنا جو دودھ دھلا نہ ہی مکن دے۔
ساریاں برکتاں اللہ نے رکھی ہیں قرآن پاک وچ۔ بڑا بد نصیب تے بدبخت تے لعنتی بندہ ہے جڑا قرآن دے ہوندیاں ہور کہیں کتاب دے پیچھے لگے یا قرآن پاک دے خلاف کوئی کام کرے تے عمل کرے۔ اس جہا مردود بندہ جہان چ کوئی نہیں۔ وقت کمال ہے بھئی جیندے گھر دی جال چ قرآن پیا روندا ہوئے تے او اس نو پوچھے ہی نہیں۔ دنیا دیا جماعتاں دے بھجدا ہے، دنیا دے ٹولیاں تے فرقیاں دے بھجدا ہے، کتاباں تے نصاباں دے بھجدا ہے۔ کوئی تبلیغی نصاب ہے، کوئی فاضیبی نصاب ہے، کوئی کئی کتاب ہے تے جڑی برکت والی کتاب آئی وہ گھر چ پئی ہے روندی مٹیاں دے اٹھ دے اندر۔ اس جہا لعنتی بندہ ہور کون ہو سی جہان وچ؟ اس واسطے تا اللہ فرمایا ہے بھائی میرے محمد الرسول اللہ تو بھی چل تا قرآن تو پوچھ کے چل، اپنی مرضی نال تو بھی نہیں ٹر سکتا۔ ایک واری اللہ دے رسول چ فرمایا ہاں کہ میرا چاچا جڑا حمزہ ہے نا یہ سید الشہداء سارے شہیداں دا سردار ہے تے بڑی بے رحمی نال انہاں قتل کیتا ہے کافراں۔ نک بھی کٹ لے انہیں، ہوٹھ بھی کتر لے انہاں تے جگر چیر کے سینہ تے وچوں جگر کٹ کے تے محمد نو وکھا وکھا کے کھدولے۔ درد لگا اللہ دے رسول نو۔ وت اے جو چاچا بھی دنیا تو نویکلا چاچا ہائی محمد الرسول اللہ دا کیوں جو اللہ دا رسول آتا چاچا حمزہ تیرا منہ تے میرے بابے عبداللہ دا منہ برابر اللہ بنایا ہے۔ تاہی مینوں اللہ آکھیا جے کدی اپنے پیو واسطے سکھ بھوک کھاوی نا جو تو نہیں ویکھیا تے اس چاچے حمزہ نو ویکھ لیا کر، انجے سمجھ جو تو پیو دا چہرہ پیا ویکھ۔ تاں فرمایا سید الشہداء قیامت توڑی جڑے شہید آسے نے سارے دا سردار ہے میرا چاچا، اے دے نال دا شہید کوئی نہیں ہوگا۔ مگر جڑے لاش ویکھی جو انہاں ظالماں نے مطلب لاش نو بگاڑ دیتا، کتھوں نک کٹیا، کتھوں دد بننے، کتھوں انگلی کٹیاں۔ حالانکہ مرن تو پیچھے تا قاتل دا غیر ہی ختم ہو ویندا ہے، مگر وہ ایسے پلیت ہن نجس جنہاں بڑا ظلم کیتا تے محمد الرسول اللہ دا دل دکھایا۔ دکھیا دل آدمی جڑا ہے آخر او دی زبان چو گل نکل ہوئی تھی۔ اللہ دے رسول اللہ نے سارے صحابہ کرام دے سامنے لفظ چاکھیا لئن آنا ہوئیت، سن لو لوگوں جے میں جیندہ رہا لَأَقْتُلَنَّ بِهِ سَبْعِينَ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، جے میں جیندہ رہ گیا ہوں تجی میں حال کیتا ہے انہاں میرے چاچے دی لاش دے نال، میں انہاں کافراں دا 70 بندہ قتل کرے ساں تاں ون کے کدائیں میرے سینے دی او بھا ختم ہو سی۔ یہ گل صحابہ کرام جڑے ویلے سنیے محمد الرسول اللہ دی زبان وچوں تو سمجھ گئے جو یہ حدیث رسول اللہ دی تے اللہ دے رسول جلے حدیث بیان کرے چاہ اپنی گل چ کرے تو انجے سمجھو تو لوہ لیک ہو گئی۔ مگر تاں پتہ لگا جو تو یکدم نبی کریم دا سر جھکا ہو گیا۔ صحابہ کرام پیچھا ہٹ گئے، چپ کر گئے، معلوم ہوتا ہے وحی آ گئی ہے نبی کریم تے۔ فلما رفع رأسه رسول اللہ، جڑے ویلے وحی دا دور ختم ہویا، سر اتاں اٹھایا محمد الرسول اللہ نے،
تاجوت روندے ہن تے پڑھیے آیت اللہ کریم نے فرمایا لیس لک من الامر شیء وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ اے میرے پاک پیغمبر ایک کیویں آکھے اے جو آکھے کہ میں ایک دے بدلے 70 لیسا قرآن دا قانون تے اے کوئی نہیں تے قرآن دے پیچھے چلنا اگاں کیوں نکل گیا ہے میرا جیون جوگا محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک تا دا ایک دے بدلے ایک کے تے تو آتا ہے ایک دے بدلے میں تا 70 کافر دی گردن مرے سا۔ اپنے لفظ واپس کر، اپنی حدیث واپس کر، تیرے لفظ تو واپس ہو سکتے ہیں پر میرے قرآن دی گل کدے خلاف نہیں کیتی جا سکتی۔ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کان دے بدلے کان، اکھ دے بدلے اکھ، دند دے بدلے دند، نک دے بدلے نک، بندے دے بدلے ایک بندہ ہے تے سونا تائیں تیرا چاچا تائیں تو میرے قرآن دے خلاف گل کریں، اے گل کائی نہیں۔ قانون میرا چھوٹیاں بڑیاں تے ہکو جہا ہوندا ہے، جویں دویاں بندیاں دے قانون ان کے ایک دے بدلے ایک ہونا ہے۔ تیرے واسطے قانون یہ کہ تیرے چاچے نو جے ماریا ہے اس دے بدلے اسے ہکے نو ہی ماریا جا سکتا ہے، 70 دے مارن دی اجازت کائی۔ اپنے نبی نو ہی نہیں قرآن پاک دے خلاف کرن دے تو کیڑے دلیر ہیں یہ لوگ جڑے اج دنیا دے اندر اسلام 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 دا نام ہے کہ قرآن پاک دی گل ایک نہیں منے دے۔ فلانا بزرگ انجے تے فلانی جماعت انجے تے فلانا انجے تے فلانا فلانے ڈھنگڑے نو خدا کے کرنا ہے۔ اللہ جڑا نسخہ بنایا تیرے واسطے شفا دا قرآن مقدس، یہ قرآن دے پیچھے محمد پاک نو چلنا فرض ہے۔ جس قرآن دے ایک لفظ دے خلاف اللہ دا رسول ہی نہیں کر سکتا، میں تو کیویں کر سکتا؟ ساریاں سکاں بھکھا لہاون دا اللہ طریقہ دسیا تے اسے قرآن نال ہے، مگر بندے نو اگر اس قرآن نال واسطہ نہ ہوئے انجے سمجھو دی زندگی ساری اوگت گئی تے ساری ضائع گئی۔ ایک جگہ تے گیا تقریر کرن کہ اہل حدیث حضرات ہیں ساڈے ساتھی ہو، تقریر کے بعد بیٹھ گیا سے میں مولوی صاحب نو آخیا یار جیڑی پچھو آمین آتے ہو نا تسا میرا میں کہ مینو قرآن ہی بھولنے لگا ایک باری پچھو ایڈا ٹڑاٹ دیتا ہے تسا والظالین دے بعد آمین کنے شکر ہے میں کہ میرا وضو نہیں ٹوٹ گیا کو بندیاں طرح بولے کرو کیتا کرو ایک ہی ڈر کرتے میں تو یہ مزاحیہ انداز کیتا تے اس وقت صحیح طور تے گفتگو کی تھی بھائی آمین جڑی ہے اچھی تے آخری جائز ہے۔ میں کہ میں جائز دا انکار نہیں پہ کرے گا، آمین آخنی تے ہے مگر اچھی آخر دی اجازت قائل ہے۔ کہ کیوں؟ میں کہ اے قرآن پڑھ، قرآن آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جلے دعا منگی کرو تو اسے لے ہولو تے اندر اندر کرتے منگی کرو۔ آمین جدا ہے دعا تو تم پہ جو ڈانٹ کیوں کرتے ہو، قرآن کے خلاف کیوں کریں دے؟ آ کے لگا تیری گل تے سچی ہے
تو سانو آخو نہ سوریا دسیا ہی اسی طرح میں کہ سورے جاوے تو تو آ جاؤ قرآن پاک دی تو گل منو نا قرآن جو آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ 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 اللہ کو دعا کیتی کرو تے اے سورت فاتحہ سالم آمین توڑی کیشا ہے بولو دعا ہے آمین دعا ہے آمین دا منع شالا انجے ہوئے جویں اے آدھا پہ آئے جدہ ہے دعا تو پچھو ڈاٹ گھٹن والا اے قرآن دے منکر نہیں بن گا میں آخیا یا کاری تھے توبہ تے ساری پبلک نو آخ تے یا اے دے خلاف کہ قرآن چو دلیل کٹ خیر بندہ منن والا ہو سکتا بالکل ٹھیک ہے میں بہرحال پوچھساں تے صحیح تے باقی میں ہن اچھی نہ آکھن دے سا ہولو آکھ سکتا بھائی تیرے گھر جو ایک علاج پہ ہے قرآن مقدس اس تے ہوندیا تو دوسرے پاسے چکر مارے تیرا کیا مطلب مسلمان دی تو غذا اللہ نے بنائی ہے قرآن پاک حدیث چلے تائی پچھو فقہ چلے تائی پچھا امام چلے تائی پچھوں کوئی بادشاہ چلے تائی پچھوں خود محمد چلے تائی اسے دے پیچھے چلے تو کیویں اگا لگ سکتا اس واسطے مسلمان نو اے حکم ہے کہ جیڑا کام بھی کر تو دین دا پہلے قرآن کو لو پوچھ قرآن مقدس متا تینو اس کام کو لو منع چ کرے تو پھر کسے پاسے جاون دی ضرورت نہیں جے قرآن تینو اجازت چ دے تو واقعی تینو کسے پاسے جاون دی اجازت نہیں تے جو قرآن تینو کوئی مسئلہ نہ دسے وت حدیث در چل وت حدیث جو نہ ملے تو تا وت دوے اجماع در چل پہلا نمبر تو تیرا شفا ہے قرآن پاک کوئی آدمی کسی تاریخ چو نہ ثابت کرے سی کہ جس دور دے اندر ہی قرآن پاک نازل ہویا ہے قرآن دے ہوندیا کوئی بندہ بھوکا رہ گیا ہوگا اللہ نے قرآن دے ذریعے ہر بھوکے دی بھوک لہا دیتی ہے ہر سکیاں دی سک لہا دیتی ہے ہر دکھیاں دے دکھ ٹال دیتے ہیں قرآن دے ہوندیا سکھی سکھے دکھ تو مڈو ہے کوئی نہ یہ تو تینوں اللہ پاک تجربے کرن دی توفیق دے دیتا سانو کچھ نہ کچھ تجربہ ہو گیا ہے ہوائی جائے بندے آئے ایسا ناقص جائے مگر اس کے باوجود اللہ نے توفیق جو قرآن پاک نال دیتی ہے وہ ایسے ایسے انعامات اللہ کی دن جڑے دسن دے قابل بھی نہیں آؤ وہ مسلمان بندہ کیویں کہ ہوے اپنے دا اپن دعوی اسلام تے کرن والا قرآن او دے کول ہوے تے وقت دی بھوک نہیں پئی کٹیندی او تے دکھ نہیں پے چھڑیندے او تے مصائب ولی کھلوتے ہیں کدائی چور ہے کدائی ڈاکہ ہے کدائی جھوٹ ہے کدائی حرام خوری ہے کدائی فراڈ ہے قرآن دے ہوتے ہیں انہاں چیزاں دی ضرورت کیڑی ہے معلوم ہوندا لوگاں نے قرآن پاک نو سمجھیا نہیں قرآن نال تعلق نہیں پیدا لگا ورنہ قرآن پاک دے ہوندیا تے بلال ہوراں جائے اگر زمین تے چلن انہاں دی جتیاں دی کھسکاٹ اللہ بہشت بری نے سنا دے کہ قرآن نال رنگ لگا اور کئی شاکروں اپنے ماں پیو دے گھروں کا شہ لے کے آیا ہاں بلال جڑا ویکھن دا او دا منہ ہی نہیں رنگ دا کالا ہے دنیا ساری تو زیادہ کوڑا ہے قوم حبش دا ہے گھروں چکیا ہویا ہے پڑھے دا بندہ نہیں کول بہن کو نہیں دیندا کمال ہے کہ 11 دہاڑے زمین تے لیٹے رہندا ہے کھاون دی چیز کا ہی نہیں لبھدی مگر یا قرآن نال ٹچ ہویا ہے معلوم ہی نہیں دا جو مر پیالہ دودھ دا محمد ہاتھ چائی کھلوتا ہوندا تے پیون والا بلال ہوندا قرآن پاک نے کہڑے مقام تے انسان نو ہار دیتی ہے آج ویکھو دنیا ہر پاسے لاکھ مرے سی ہر پاسے دوڑ سے مگر قرآن پاک تو کوئی نہیں پوچھتا قرآن مقدس تیرا مطلب کیا ہے آج دے دور تہاڈا جہاد مشہور ہے کہ نہیں بولو کدائی کوئی حرکت المجاہدین ہے کدائی کوئی لشکر طیبہ ہے کدائی کاشا سب جھوٹ تے فراڈ ہے اس قرآن پاک کے خلاف ساری لڑائی ہو رہی ہے اگر قرآن مقدس سے عمل کی توجہ تو قرآن پاک کیا تھا قاتل الذین یلونکم من الکفار قاتل الذین یلونکم سورۃ توبہ
قاتل الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، او مسلمانوں جہاد کرو، جہاد تہاڈے اُتے فرض ہے، پر جہاد کتوں فرض ہونا ہے؟ الذین یلونکم من الکفار، جڑے مشرک تے کافر تواڈے نیڑے پئے، تواڈے ملک وچ پئے، تواڈے گھر دے نیڑے، پہلے انہاں نال جہاد کریا ہے، جے اگاں ٹاپ کرتے گئے ہوئے تو تواڈے جہا کافر جان وچ کوئی نہیں۔ قاتل الذین یلونکم من الکفار۔ اساں بھی تحریک ایک بڑھائی ہے جہاد دی، دعا کرو اللہ کامیاب کرے، مگر جہاد انشاءاللہ قرآن والا ہو سی، یہ نہیں کہ صرف اتنے تجوریاں پھرن واسطے تے ڈٹ بازی واسطے چندے کٹھے کر 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 کے تے کھا پی کے تے اپنے مربے لین واسطے تے ٹریننگ تے ہتھیار بناؤ واسطے نہ، اسلام والا جہاد ہو سی۔ اسلام والا جہاد آتا ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار۔ او میرے محمد الرسول اللہ دے ساتھیو، جے میرے آنکھیں لڑنا ہی نے تے جہاد کرنا ہی نے، تے جہاد وقت انجے کہ یلونکم جڑے تواڈیاں کچھاں چ پین، تساں ایمان نال دسو اس پاکستان وچ مشرک ہیں کہ کوئی نہ؟ کافر ہیں کہ کوئی نہ؟ شیعہ کافر ہیں کہ نہیں؟ مرزائی کافر ہیں کہ نہیں؟ منکرین حدیث کافر ہیں کہ نہیں؟ یہ پیو لگتے نے انہوں چھوڑ کے کیوں گوائیں دے؟ جی جہاد ہوتا اسلام دا تو انہوں پہلے قتل کرے نا، انہوں ود بھی کوئی اچھا ہے تو سپاہ صحابہ دے ود بھی اس گات آ سکتے کہ چلو مرندے تو کھلوتے نشے نو بھاوے مردے ہی پہلے۔ تو یہ جڑے حرکت المجاہدین والے سارے سارے فراڈی تے لشکر طیبہ والے سارے ہنڈے جڑے کٹھے ہوئے ہوئے انہاں تو کوئی پوچھے اسلام کیویں آتا تانوں جہاد کرنا، تساں کیویں کر رہے ہو؟ اسلام آتا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اج کر کے سختی کرو انہاں کافراں دے اوتے کہ جڑے تواڈے گواٹ اواٹ پین پہلے انہاں نوں گھرکاؤ، او رگڑو تے تاکہ اپنا گھر تہاڈا صاف ہوے تا اگا پیر چاہ کے وجہ ہے۔ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ ہاں، انجے اپنا مال تے اپنے بال ہی نہ خرچ کر، جیڑا مرسی حرام دی موت مرسی۔ ہاں جے کر جہاد کرنا ہے تو ان جہاد کر جی اللہ قرآن مقدس وچ آتا ہے، مسلمانوں دی جماعت ہوئے، پھر سب تو پہلے جڑا اپنے ملک چ باغی ہے حکومت تیری ہے تو کافر تے باغی حکومت ہے۔ مسلمان جڑے سڑیندے پے وہ تیرے صحابہ دے دشمنی تھائی ہیں، خدا دے دشمنی تھائی ہیں، رسول دے دشمنی تھائی ہیں، مسلمانوں تے ہنڈا گردی کرن والے ہی تھائی ملک دے اندر، تو باہر کے بن کے کرے گا؟ وہ کوئی سمجھ آتی پئی نہیں کہ نہیں؟ لا بابا کر کے پھر ڈر پیچھو بج پاؤں جی یہ جی جہاد پہ آتا ہے، جہاد پہ آتا ہے، وہ پتہ کدے رکھا ہی نہیں کہ جہاد کہڑی شاید کہڑی شاید۔ اللہ اللہ جہاد وہ ایو جہا جہاد جڑا اللہ کی خاطر ہوئے تے مشرک تے کافر نال جہاد ہوئے، قرآن دے مطابق ہوئے، ایو جہا جہاد دے اتے چلن والا آدمی صبح سویرے چلتا ہے چند قدم، پچھلے ٹائم چلتا ہے چند قدم، اللہ دا رسول آتا ہے او تینوں اتنا ثواب ہے، اتنا میں محمد کے پیچھے نماز پڑھن کا ہی ثواب نہیں جتنا چند قدم ٹرن کا ثواب تھی۔ تو لڑائی آخو جہاد نہ آخو، ورنہ یہ جہاد آخر والا آدمی جڑا ہے بھی مجرم پر سی قرآن پاک دا۔ وہ دعا کرو اللہ اس جہاد دی توفیق دے جڑا جہاد اللہ نے فرض کیتا ہے تے قرآن مقدس وچ موجود ہے۔ جی وہ تانوں کل نو تیاری کرنی پوے تا چل سو، مسیت وچ بیٹھے ہو، میں چونکہ کام شروع کر دیتا ہے اللہ دی توفیق نال، ساڈے ٹریننگ دا مرکز بہرحال اساں تجویز کر چھوڑیا ہے، تے ارادہ صرف یہ ہو کہ جڑے پہلے گھر ہاتھ کھڑے کرے جڑے آتے ہو ساتھ کسان انہیں آن لگ لے آئے
خیر کے تھوڑے کھوٹے ہیں. سب تو زیادہ دعائیں کرو کہ اللہ سانو قرآن دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ حکم دیندا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پاک پیغمبر تو اپنی سنت تے عمل کر جڑی میں تیری اصل سنت بنائی. داڑھی بھی سنت ہے مگر یہ پاں دا نہیں مٹھ والی نا. مٹھ والی جتوں تو مٹھ بتا ہے اس سنت تے عمل کر تاکہ تیری امت چ انقلاب پیدا ہوئے تاکہ انہاں دے اندر جہاد دا جذبہ پیدا ہوئے. تے جے توڑی جہاد نہ کرے سی تیری امت او توڑی اس امت دا ایمان سلامت نہیں رہنا. بھاویں 100 سال توڑی بھی جہاد تینوں کرنا نصیب نہیں ہوندا پر محمد کریم فرماندے اے اپنے دل دے اندر تے ضرور توجہ رکھے تے اپنے دل دے اندر تے تمنا ضرور بندہ رکھے جو انشاءاللہ میں جہاد تے جاونا ہی جاونا ہے ضرور. تے جے کر بندہ اننے سال میں زندگی اس جہاد بھی نہیں کیتا تے جہاد دا ارادہ ہی دل وچ اس نے سو کیتا تے اننے مر گیا ہے. نبی کریم فرماندے مات میتتن جاہلیتن اللہ دی قسم ہے مویا تھا کافر ہو کے مویا ایماندار نہیں. اس واسطے جے تھی جہاد دا ارادہ ہر بندہ کرنا فرض ہے جویں کلمہ پڑھنا فرض ہے انہیں جہاد دی نیت رکھنا بھی دل چ انہیں طرح فرض ہے. باقی رہ گیا جہاد جڑے تیار ہو ونجے شرطاں پوریاں پائیاں ونجن اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہ کریم فرماندا ہے پہلے اپنی سنت تے پکا لوگاں نو تاکہ اس سنت تے عمل کر کے جہاد تے تیار ہو ونجن. کیڑا پہلی سنت کیڑی ہے لا الہ الا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے پاک پیغمبر لا الہ الا ہو پہلی سنت تیری یہ ہے جو چمبڑ ون کینو لا الہ مار جفا اپنے اللہ کی ذات نو تے چھوڑے نہ پیا نہ امید کہیں ہور تے لائیں نہ عام شام کہیں ہور دی پیا ہوئے میرا پیغمبر نہ لو کہیں ہور دی پیا لوے میرا پیغمبر لا الہ الا واعتصموا باللہ. جویں کنڈ چ بندہ ہاتھ پا کے جنگل چ مریندا ہے تے کوئی جھبیاں دے کے چھڑاتا ہے میرا موڈا تا نکل وئی سی پر میں چمبا نہیں چھوڑنا. جویں ہینا بندہ 5 بندیاں دے مقابلے چ کلا بندہ کھلوندا ہے رسا چھکن کھلوندا ہے. اللہ فرماتا ہے الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جویں ہینا بندہ ہتو ایک بندہ ہے
ادو 10 بندے آئے رسا چھکیندا پیا ہے وہ ہکو جنا ادو تڈ بھی پیراں دی دیندا ہے ہتھاں نال بھی قابو کریندا ہے تے رسا چک کے چیزاں گھٹیندا ہے کوئی آدا یار کملیا دند نکل ویسنی ادو 10 بندے وہ آدا میں قابو کرنا ہے بھاویں دند نکل بھی ونجن میں چھوڑنا نہیں بھاویں بازو چھڑے کی ونجن چھوڑنا نہیں اللہ فرماندا میرا پیغمبر تیری پہلی سنت ہے بھاویں دند خور ہی نکل ونجنی بھاویں موٹے ہی چھڑے کو ونجنی اللہ کریم نو چھوڑے نہ پیا اللہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ایک اللہ کریم نو قابو تھی ون نہ کہے غیر دیاں نیازاں دے نہ کہے غیر دے چڑھاوے نہ کہے غیر دے دربار تے ونجے نہ کہے غیر دے بوئے تے ونجے نہ کہے غیر دے اگوں کوئی اپنا منہ چبا کوئی کرے نہ کہے غیر دے اگے کوئی ون کے اپنی لو لائے نہ کہے کسے ہور دے اگے کوئی اپنی امید پہ لائے لا الہ الا ایک اللہ کریم نو قابو ہو ون میرا پیغمبر انہیں قابو ہو ون جویں چکی دے پڑا دے کلے جڑے دانے آندن تا پھس کے آٹا ہو ویندن تے جڑا دانا کلی نو قابو ہویا کھلا ہوئے ساری 1000 من بھی دانے پس ونجن جلے پڑو تا چاہو اس دانے نو چھریٹ بھی نہیں آندی جڑا اس کلی دے نال لگا کھلا ہوندا ہے انجے طرح میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ جویں اس لا الہ الا اللہ دا اے الا والا جڑا قلہ سا ٹھوکے ہویا ہے اے دے نال اپنے سر نو جوڑ دے جویں چکی دے پوڑا دیاں چھریٹاں اس دانے نو نہیں آندیاں انجے میں تینوں چھریٹ کائی نہیں آون دیونی میرا محمد رسول اس واسطے بھاویں جتنیاں پردیاں وچ تو ہوویں تاویں ویکھن والا کون ہے جڑے تا پھٹا اندھیریاں وچ ہوویں تاویں سنن تے جانن تے ویکھن والا کون ہے 7 اندھیریاں وچوں جے کر میں یونس دی سن لینا تا مکے دے وچ تیریاں بھی ضرور سن لیساں میرا پیغمبر معصوم بچے نو ماں دے پیٹ دیاں 3 اندھیرے دیاں جھلیاں دے وچوں جے کر اس نو اپنی پرکار نال سونیاں شکلاں چ دینا میں اپنا سارا کچھ کر چھڑے نا اوتھے اندھیریاں دے وچ تے تینوں چٹے چاننے دے اندر میں کیوں نہ سارا کچھ کرا کے دیساں میرا پیغمبر اس واسطے لا الہ الا اللہ ایک تا چمبڑ کے رائے اللہ نو اور کہیں دی نیو نہ پیا لوے باویں اپنے پرائے ہو ونجن لوگ تہمتاں لائن لوگ بکواس کرن لوگ بےزتی کرن لوگ معصوم بچیاں تیریاں دے چہریاں تے چاٹا مارن تینوں دل وطنی ختم کر دیون تینوں وطنوں بے وطن کر دیون ایک تینوں پارت پیا دینا سارے دنیا نو چھوڑ دیوے پر میں اللہ نو نہ چھوڑے یہ پہلی سنت ہے تے اس ملک دے اندر تو پیغمبر دی سے پہلی سنت نو پوچھدا ہی کوئی نہیں قبراں چٹ 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 کے گھوڑیاں دیاں لیڈاں کھا کھا کے پیراں دے موتر پی پی کے قبراں تے ہدیاں دے ون کے اپنے متھے ٹیک ٹیک کے حرام دے تخم انہاں اسلام نو تباہ کر دیتا ہے تے تو جہاد دے نام تے کرانہ در پھٹدا پیا کہ لگ دے تیرے سب تو پہلے جہاد فرض ہی تھا ملک فرض ہے جتھے تیری کچھ چ مشرکی پین بے ایمانی پین دلے بھی پین بے غیرتی پین مسلمان ہمیشہ اگر اسلام تے چل سی تو پہلے اپنے گھر نو صاف کرے سی تے تاں باہر ونجن دی اجازت مل سی تے دوئی سنت تیری وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ جڑے لوگ سمجھے دن کہ پردیاں دے وچوں اندھیریاں دے وچوں ویکھن تے سنن والا اللہ ہے وہ تو ہوئے اللہ کریم نو چمڑے ہوئے
وہ چھوڑ نہیں سکتے اللہ کریم نو کہیں ہور واسطے تے جڑے لوگ ایڈے مخالف ہیں بلکہ آدن قبراں والے موئے بھی سن دین اتنے پردیاں چوں شاہ شمس تے شاہ دولہ بھی سندا تے ویکھدا ہے اتنے پردیاں دے وچوں اندھیریاں وچوں موئے ہوئے نبی ولی بھی سن دین ایو جا کراڑاں دا جڑے موقع بھی میرا پیغمبر اعرض عن المشرکین ایو جہاں کافراں تے مشرکاں کولوں کڈ کر کے بیٹھا کر میرا پیغمبر دے منہ کرن دی بھی تینوں گنجائش تے انہاں دیاں مشرکاں نال بھائی والیاں ہیں مشرکاں نال برادریاں ہیں مشرکاں دے نال اللہ دا تو دے منہ ہی نہ کر میرا پیغمبر اے مشرک نال انہاں دے رشتے مشرک انہاں دیاں جماعتاں ہیں جی مشرک آپ نال لگے ہوئے انہاں دے تے جہاد کیویں فرض ہے جہاد تا اس تے فرض ہوندا جڑا آپ تے مسلمان ہوے کا بس کوئی گل سمجھ آتی پئی ہے ہاں قرآن پاک تے چل ہر کتاب نو چھوڑ دے بالکل کہیں دی سونی نہیں اس سب تو پہلے آ کے اپنے مذہب دا ثبوت دینا تو قرآن چھپے مذہب ٹرسی قرآن پاک وچوں اگا حدیث اس نو کھلے سی بھی صحیح فقہ بھی کھلے سی دوسری چیزاں کھلے سی جب تک مذہب دی اجازت قرآن نہ دے سی کدھر جاون والا کدے مسلمان نہیں ہو سکتا سب برکات اگر ملدیاں ہیں تو مسلمان نو قرآن چو ملدی ہیں تینوں مینوں چونکہ تجربہ نہیں بندہ دریا تو وہ تھوڑی ڈردا ہے جو تھوڑی وچ وار کے نہ ویکھے یہ جڑے کتھی تے بیٹھے ہوندے نا لوگ کتھیاں دے رہن والے ہر سال چھل نکلدی ہے مکان ہی گئے مال مڈی گیا مگر کمال ہے تساں ویکھیا کرو کدائی کتھی والے کدائی مڈی چاہ کے دوے علاقے جنے گئے واتی پرتی کے اٹھائی من جھگیا بڑے ادھر ادا جھاکا لائے وے اساں ایتھے گھر وچ بیٹھے ہوئے حال حال کھٹی بیٹھے ہونے آ تے درختاں تے مڈیاں ٹنگی بیٹھے ہونے وہ وت اتھائی پرتی کے گئے کھلے ہوندے بندہ جے تھوڑی تجربے چ نہ آوے وہ تھوڑی اس نوں کئی گل دا پتہ نہیں لگدا جنہ لوگاں قرآن نال واہ رکھیے اور اپنے اللہ نال وعدہ کیتا ہے کہ اللہ اساں اپنی جان دے دیسا ہے اپنے پتر کو ہاں دیسا ہے اپنے جان مال ساری تباہ کر دیسا ہے پر اپنے جانن بجھڑ تیرے قرآن دے خلاف اساں نہیں برداشت کر سکتے اللہ کریم فرماتا ہے او بے اچھاکا ہو ویندن بے جھجک ہو کے میرے کولوں انج منگ لیندن جویں سکا پھرا کولوں منگ لیندن انہاں نوں اچھاکا ہی کوئی نہیں آندا بیٹھو منگدے تے جیڑا واقف نہیں قرآن پاک دا او آخر جل ضرورت آسی تے کدے شاہ سوار تے کدے شاہ محمود تے کدے فلانا محمود تے کدے فلانا بھج بھج کے مر وئی سی مگر وقت پہ کے نہ پڑ سی ہونا وقت ہی ہو جڑا کچھ کرنا ہے کہے اللہ کریم فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک او بندہ بھلا سوچ تو صحیح تیری ماں دے پیٹ دے اندر کہیں اپنی پرکار دے نال تیرا سونا نقشہ تیار کیتا او کون ہے جے تیار کیتا تے پھر تیار بھی کیویں کیتا ہے خالق کا نقشہ بنا کے سوا کا وت تینوں فٹ کر کے جتھے نک ڈھکدا نک تیرا لایا ہے جتھے ہاتھ ڈھکدا ہاتھ لایا ہے ایک کوئی جوڑ بھی تیرا بے جوڑ نہیں یہ تیرا منہ جے کنڈ والے پاسوں چلائی ہاتھ کیڑے پیو نو آکھیا جڑا تینوں ٹکر کھوایا جے اے تیرا ہاتھ پچھلے پاسوں چلائیا کیڑا پیر فقیر تینوں ٹوٹے گڈ کے اگان دے دیا او بے حیا بندہ ماں غرک بربک الکریم ترا سوچ تو صحیح میں تیرے نال کے کیتا ہے وت کے کیتا ہے میں سوا کا فعدل کا وت میں اپنی اس مشین تے چڑھایا ہے کمپیوٹر والی مشین تے چڑھایا تینوں آدھا لاکا تیرے ویل سیدھے کیتے کدائیں پھڑ نہ پائے اللہ
تیرے ٹرن والے ویل جڑے نے سیدھے کیتے فٹ کیتی ہے فعدلک فی ای صورت ما شاء اور رکبک وت جویں تیری صورت ڈھک دی چھک دی آئی تینوں انہیں میں بنا دیتا ہے شیشہ لا کے بیٹھا ہونا ہے سین سلائیاں کر کے ویک کے تو ول کدائی مچھا نو واٹی دینا ہے تے کدائی اپنی کہانیاں کر کے وچوں تجربہ کرے نا جو میں کیویں پیا لگنا آخر کار فیصلہ تو یو کرے نا ہے ما شاء رکبک جویں یار ڈھک دی آئی صورت اللہ بغیر میرے آنکھے دے انہیں ڈھکا چھوڑ ہن جلے صورت بن گئی ہے تیری تے بندہ بن گیا ہے چٹ کپڑیا پیا بنتا ہے جوان ہو کے مگر ہن میں پچھو سڈ کے آنا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ ترٹ مرے بندہ وہدا جو پیا ہے پچھوں اپنی چادر چاہ کے نہیں سمجھ آتی جو پیچھا میرا ننگا پہ ہوندا ہے کہ نہیں ایڈا کر خان بن کے جو وہدا پیا ہے ذرا پیچھا پرتی کہ میرے نال مروار تک کیتی وانی کدے وہدا پیا ہے دربار تے جو وہدا پیا ہے اتھے کہڑے پیو دی پکی کھاون پیا وہنا ہے اتھے بھی جے کر ملنی ہے تا میری پکی ہوئی ملنی کالا نگر ون آئی میں تھوئی ڈھیر تے کوڑا جان تو وکھرا اس ماں نو آخیا میں فلانے بادشاہ دی دھی نال شادی کرے نا تے کوشش کرو اس آخیا اللہ لعنت کرے توائی چچا تے اپنا منہ چ ویکھ تے وت انصاف کر جو توا سونا کہ تو سونا حیا نہیں آتا اللہ اللہ اس آخیا بہرحال کر نہیں تو مڑ میں کہیں دے بھوک ہڑتال چ کرے سب اس آخیا کر پرا سیر ونجی کار پوی نہ تو کوئی ویکھن دا تے نہ ڈکوہن دا نہ ڈوہن دا سور دا بچہ منہ اپنا پتہ ہی ویکھ اس گھر دا حال ہی ویکھ انہاں تے بندہ آنکھی لاوے تا ہی شرم آندا ہے تے تکی کیڑا کوٹھا کھلوتا ہے تو اللہ 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 اخیری اس ایک دیہڑے چ ضد کیتی ہو سکے چنگا میں آج روٹی مڈو تیرے ہتھاں دی کھاندا نہیں یا آنکھ جو شادی تیری کرے تھا ہو سکے بچڑا مر ہن میں کس ونجا تائیں یہ ساکھ تے سور نہیں ملتا بہرحال وہ مٹھا کے بھج پیا جو میں ہن وینا ماسی دے گھر وینا انہوں پتہ لگ گیا تو ویندا ادا ہی پیا پھاپا دے اخیری اس پچھو روٹی پکا کے دوے بندے دے ہاتھے دے کے دوے رستے تو بجایا جو حرام دا ٹوٹا ویندا پیا ہے تتے تیر دوپارے وانجو نو ہلاک کرے سی اس واسطے اے پہنچن تو پہلے ون کے تے اس نو دے چا بھین میری نو تے آکھے ہن امدا پیا سولہ حرام تھی تے تو آپ تکلیف نہ کرے تے روٹی وہ اگے چ رکھے بھوکا بھانا جو آتا پیا اتنے گیا پیرو ننگا تے حالو بحال تے منہ تے مٹی سٹی ودا تے رنگ دا اونج بیڑا بشیو رہا باہر حال اتنے اس آخیا میرا بنے آ گیا تے میں صدق ونجا تے قربان ونجا بہ گیا روٹی کھاسے کی جیا بھوک تے ڈاڈا پٹائی کھلیے وہ روٹی پکی ہوئی چاہ کے اس اگو رکھی تے پچھو پھائیں کھلی تے آخر لگی لاکھ لانا تے یہ ایڈے ہوئے کھانا تو بیٹھا ہے اسے ماں دی پکی ہوئی متھے لائی بیٹھا ہے ماسی دے اللہ دا نا برادا تو جتھے ہی ویسے اتنے پکی ہوئی میری کھاونی اتنے کہج پکا کے دیون دی طاقت کائی نہیں کدے وچ کھلے کھمنا تے ون کے منہ پھٹائی نہ اپنا جڑے اپنے روندے بال یتیم گلیاں چ چھوڑ کے گئے موئے ہوئے تیرے منہ وچ انہاں کیڑا پیشاب چکرنا اٹھی کے ایک تو اس واسطے لا الہ الا چمبر ونج ایک اللہ پاک نال امید لاہور کوئی نہیں امید دے تارے کرن والا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ بادشاہ بیمار ہو ویندا 500 حکیم نے فیصلہ کر دیتا ہے ایک 8 سال دا جوان ہو سے
8 سال دا بچہ موٹا ڈٹا ترو تازہ اس نو ذبح کیتا ونجے او دے گاٹے دی رت جیڑی ہے او دے نال مجون بنائی ونجے ماجون بنوا کے تے بادشاہ نو خوراکاں دتیاں ونجن یہی ہو جئی بیماری ہے کہ تاں ون کے بادشاہ ٹھیک ہو سی بادشاہ وقت دا بڑا عادل تے مسلمان بادشاہ ٹیماں ٹر پئیاں سارے علاقے دے اندر سارے خالی دے خالی والا سالاں دے سال گزر گئے ایک ٹیم ترتوس تے شہر چ واپس پہ آندی ہے مایوس ہو کے مگر رستے ڈٹھا ہے کہ جنگل دے اندر ایک بڈھڑی تے بڈھڑا بیٹھے آئے ہکے چار پائی تے ایک چھوکرا جہا ودا بھجدا دھرکدا تے کھیڈدا ودا انہاں خیال کیتا اللہ نہ بھلائے اے جوڑا ضرور لب پیا جائیدا عمر دے لحاظ نال بھی 7-8 سال دا ضرور بچہ معلوم ہوتا مگر ہوں کئی تجویز سوچو انہوں دے کولوں منگیے تو کیویں منگیے آخر ذبح کرن واسطے منگنا ہے جلے آئے سلام علیکم وعلیکم السلام اتلیاں ہیٹلیاں ماریاں انہوں نے آخیا پتہ نہیں وڈا ہو کے تو تہاڈی سر چ کھلے مرے سی یا نوکری کرے سی اس واسطے بہتر ہے کہ ادھا لے لو بادشاہی دا حصہ بھی لے لو پیسے بھی نال لے لو تے ایک بادشاہ نو ضرورت اس بچے دی ہوتے ہو چاسا لائے وینے آئے آخری جھانسے وچ آ گیا ماں پیو انہوں نے لکھوا لیا کہ ادھی بادشاہی بھی ہو گئی پیسے بھی اتنے ہو گئے لائے ونجو ساڈے پتر جلے معصوم بچہ 8 سالاں دا ٹرن لگا ہے اس ویلے انہاں آکھیا جلے جو چل میاں تو ساڈے نال چلنا ہے اس پیچھا پرتے کہ نہیں ڈٹھا اپنے ماں پیو دے تر پیا نیویاں پا کے وگیا حتیٰ کہ بادشاہ دی عدالت دے اندر پہنچ ویندا تاں پتہ لگدا ہے کہ اس بادشاہ دی عدالت چاہتا ہے اس وقت 500 حکیم طبیب بھی آ گیا ہے قاضی بھی آ گئے ادو چوڑے بھی آ گئے جلات جنہوں نے ذبح کرنا آئی مخلوقات کٹھی ہو گئی ہے قاضی تے مفتی بھی آئے کھلوتے جنہاں فتویٰ دے کے اشارہ کرنا جو ذبح کرو بچے نو کیوں جو ایک بادشاہ مسلمان بچ پوے او چنگا ہے تے ساری دنیا ہلاک نہ ہوئے ایک بچے نو تکلیف چ دینے آئے بہرحال عدالت دے کٹہرے چاہ کے کھڑا کیتا نے معصوم بچہ تلے کھلاوے تا بادشاہ نو آ کے چاہ کے بٹھایا نے تخت اتنے اٹھاسنا دے کے وہ بچے در ٹک ٹکی نگاہ لگا کے ویٹھا بیٹھا ہے ساری دنیا حیران ہے ہر کوئی تیار کھلوتا ہے جو دکھائے کہ ہوندا تے کہ نہیں ہوندا حتیٰ کہ بادشاہ انہیں تر ویٹھا پیا اس بچے دی طرف باقی ہر کوئی نے حیران تے پریشان ہے سناٹا چھایا ہوا معلوم ہوندا مخلوق زندہ کائی نہیں کھلی تاں جو اس بچے نے ایک باری اتاں ڈٹھی اتاں ویکھیا ہے تے ہونٹ ہلائے اس تھوڑے جائے تے بس تلے ڈٹھا ہے یا تلے ویکھیا تے اڑیا بادشاہ تخت چونکہ اس بچے دے پیراں وچ آ پیا ہے دنیا ہائے ہائے کر کے حیران ہو گئی ہے تاں جو تلیاں ملیاں نے چاہ کے ول تخت ون کے بٹھایا نے بادشاہ کیا ان بچے نو اٹھے نہ کھڑا کرو لے آؤ میرے والی کرسی دے اس نو بہاؤ میں خادم والی کرسی دے نال تے بانا بچہ بہ گیا تے بچے نو آتا ہے سچی گل دس جلے اتنا بٹھا یا کئی دے نال گل کی اللہ لا الہ الا اللہ بندہ جے اللہ نو چمڑیا رہ ونجے تا اللہ کریم کہے نو دھوکا نہیں دیندا پر افسوس دنیا نو پتہ جو کوئی نہیں کہ اللہ نال کیو جے معاملہ کرنا ہے بچے تو پوچھدا جڑے ویلے اتاں ویکھیا آئی اس ویلے کئی گل کیتی یا کہے نال کوئی فرشتہ ہا یا جن اس ویلے بچے آخیا بادشاہ میں گل ہور کہے نال نہیں کیتی میں کیتی ہے اللہ نال اکھے کئی کیتی ہے گل یا کیتی ہے میں جڑے اتھوں ترن لگا گھر دے وچوں اس ویلے میں ٹانگا سٹ چھوڑیاں جو ماں پیو دی گل جڑی ہے مشہور جو انہاں دی محبت بڑی تیز ہوندی ہے معلوم ہوندا ماں پیو بھی کدائی پیسے دے بھکھے ہو ویندے محبتاں تے میرا انہاں دی ختم ہو ویندیاں اتھوں بھی میں دھو کے آیا اگا آیا تے بعد اللہ دا حکم ہے کہ ماں پیو تو بعد سب تو وڈا مہربان دنیا دے اوتے بادشاہ ہوندا ہے جے میں ادھر ویکھیا تے تو اگے مینوں کہاون واسطے تجویز کیتی بیٹھا ہے باقی ہکو گھر بچدا میں اتتا منہ کر کے آخیا تو بھی کدائی سودے کیتی کھلا
دنیا تو میرے سودے کر چھوڑے، تو بھی دس اللہ جے میرا سودا کدائی کیتی کھلا ہے، مینو کوئی ہور دروازہ چا دس، جے تیرے بغیر کوئی دروازہ کوئی نہیں تو وقت دس دیا جو میں کچھ ونجا تو وقت تینوں خدا کیویں چھڑی سے دیا۔ کس کس طرح ستاتے ہیں یہ بت ہمیں نظام، ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو۔ اسا تے انجو کے مر وجنا جلا پاکا، جے کر انجے کوئی آکھن والا آکھ سی جو اس بچے دا خدا تا ہے بھی کوئی نہ، یہ گل کیتی ہے اس ویلے بادشاہ دا مینوں قسم اللہ پاک دی ہے، بیماری میری دور ہو گئی ہے۔ ٹوپی لا کے بچے دے سر تے رکھدا ہے تے آندا یار جیندے خلوص تے توحید دی برکت دی وجہ کولوں میریاں بیماریاں دور ہو گئیاں، او میں اپنا تاج لا کے تیرے سر تے پہ رکھنا، بادشاہی دے متعلق جھکدا تو ہے، تو بادشاہ بن ون تے میں تیرا نوکر بنوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کریم نے قانون بنا دیتا ہے، اللہ کریم نے قانون انج کر کے بنایا ہے کہ جیڑا بندہ محمد رسول اللہ دی اس اصل سنت قرآن مقدس والے مسئلے تے عمل کریندا ہے، اللہ کریم فرماندا ہے جے میں خدا سچا، میرا پیغمبر سچا ہے، میری کتاب سچی ہے، تے ایو جے بندے دی زندگی دے اندر میں سوال کدے پیدا نہیں ہون دے۔ دنیا کتھے ٹر گئی ہے تے اساں کتھے ودے؟ اللہ پاک نے تو پہلے دن بھیجیا اسے واسطے قرآن پاک تاکہ کئی سکھ بھوک بندہ لائے کہ دنیا تو نہ بنے۔ صحابہ کرام دی تاریخ پڑھو، 4 لاکھ صحابی ہے محمد رسول اللہ دا، 9 لاکھ اگا انہاں 4 لاکھ صحابی دا شاگرد تابعین، تے تقریباً کدائی 5 لاکھ دے لگ بھگ دے اگا تابعین دے اگا شاگرد جڑے ہیں۔ کسے ایک دی زندگی تانوں تاریخ نہ دسے سی جس دے پاس قرآن مقدس ہے، اللہ دی کتاب نال دل ہے تے وت او دل دیاں کئی امنگاں وچ راندیاں ہوویں تے مر گئے ہوئے، اے کدا نہ لفظی تو اللہ دا قانون ہے کہ قرآن مقدس نال ساریاں سکا بھوکا لہا ہے۔ صحابی ہے کہا گیا نبی علیہ السلام کو، جابر بن عبداللہ، بس جزاک اللہ، اس آخیا جی میرا ابا فوت ہو گیا، جو میرا وقت ہو تو نہیں گیا؟ اچھا 2:15 بجے، کتنا بجے پڑھا؟ چاہ محمد نواز تو اٹھ گیا، کدے گیا ہے؟ $48 کروڑ روپیہ قرضہ ہے میرے پیو دے سر تے، یا حضرت میں کیا کرا؟ میریاں 7 بہن تے 8واں میں بھرا انہاں دا، ساڈے بیرے بیرے کیتے ونجن تے ویچیا ونجے تائیں یہ قرضہ پورا۔ نبی علیہ السلام فرمایا تیرے پیو کوئی ترکہ ورثہ چھوڑیا ہی ہے کہ نہیں؟ آخر لگا جی آ کو 5-6 بوٹے کھجیاں دن سوا انہاں دے اللہ دا نام ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرمایا قرآن نال کتنا وپار رکھدا ہونا ہے؟ صحابیہ دا یا رسول اللہ فرائض ادا کرن دے بعد میرا جہا وقت ہوندا ہے اللہ دی کتاب وچ گزرے نا، مینوں اپنے بابے دی مت ہی ہے تے تہاڈی نصیحت بھی ہے۔ نبی کریم فرمایا وت چنگا کل انج کریں سویرے کھجیاں چ چھوڑے، جیڑی کئی ڈھگی مگی کئی لگی ڈنگ ڈوکے وکھرے چ رکھیں، بوسر وکھے چ رکھیں،
جنی وکھرے چ رکھے کچیرڑے وکھرے چ رکھے تے ول جلے مینوں اطلاع دیویں جلے میں آست ول میں آپ انہوں رلا کے ادو قرضے والے نو سڈ چمارے تے آ کے آ مار کا جنہ لگنا ہی نہیں اج تواڈے واسطے تیار کر. حضرت جابر رومن کھلو گیا ہے آدھا یا رسول اللہ میرے واسطے تو بڑی مصیبت ہے 48 کروڑ دا قرضہ ہے تے زیادہ تو زیادہ من یا ادھا من یا 1.5 من اور 2 من کھجور ہوئے سن لوگ تاریاں مرے سن جو استاد ہی ہو جائے تے شاگرد ہی ہو جائے قرضہ ہی ویکھو تے اگوں مال ہی انہاں دا ویکھو جڑا مکاونا نے میں آتھاں کدائیں تہاڈی انسلٹ نہ ہو ونجے میری بے عزتی ہو ونجے چنگی ہے پر تہاڈی عزت دے وال نو زخم نہ لگے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے جابر خبراں نہیں ساڈی ڈور ہاتھ کہندے گھبراویں نہیں تو دعا نے قرآن دے وچ میرا وقت پہ گزردا ہے انشاءاللہ اللہ پاک رنگ لے سی ویکھ سے تے صحیح انہاں نو اعلان کر دے ایک نہ بچائیں جتنا قرضے لون والے. حضرت جابر آنکھاں منیا اگیرے توری ٹر پیا تے وت روون کھلو گیا. نبی کریم فرمایا کیوں روندا ہے اکھے اوہ گل یا رسول اللہ اللہ کرے گل انی ہوے جویں آتھے پئے ہو قرضہ نہ بھری سکیا تے مارکا اتڑے نال وگتیاں ہی کرے سن تے مذاق ہی نال تے قرضہ بھی نال تے جھبیاں ہی نال مینوں دے سن. اللہ دے پاک رسول فرمایا 2 اساں تے 3 نال او وی ہے وت اساں چھڑا 25 نہیں ہونا اس نو کائی نہ کائی لام آسی ضرور. اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا ہے ونج کے کھجیاں جھونیاں سے کو ڈھگی جائی لتھی کو 5-10 کلو دا وزن یا اس تو کچھ زائد روایت وچ آندا ہے سلاست و امنان 3 من دا وزن ہا پیا من اس وقت دا ہو رہی تھوڑا ساڈا ہو رہے بہرحال کوئی اتنا تھوڑا جہا وزن بنیا تاں جو دو قرضائیاں نو بھی آکھیا تے اطلاع چ دتی وہ بھی قطارا بن کے آ گئے جویں نہ کوئی غنیمت دا مال لٹنا ہوئے ادو نبی علیہ السلام نو سڈن آیا تے وت رومن کھلو گیا. نبی علیہ السلام گئے جڑے ون کے فرماون لگے انہاں نو قطار بنا کے کھلار چھوڑ تے میں انج کریندا کہ انج کر کے میں اپنے ہاتھ نال چاہ کے اتھا ٹونڈی لے سا کھجوراں دی تے جڑا کچھ آکھنی ہے گل میں آپے کریندا رہساں تو چپ کر کے ٹوپا اگوں جڑا ٹھائے پوے دانا پہلو وہ ٹوپے چ گھتے تے وت ٹوپا بھر لوے تے پچھا دتیاں وے تے پچھا ویکھے ہی نہ پیا انجے ہونگر دتیاں وے ہاں بھائی جتنا کہندا ہے جلدی لے آؤ بھانڈا او دتیاں وے تے دتیاں وے پچھا ویکھے نہ پیا. اللہ دے پاک رسول اپنے ہاتھ نال انچا کے تے کچھ پردے بھی بیٹھے کیشا پنڈیاں نے سوا اپنے ہاتھ نال انچا کے ٹونڈی لے دن تے چوٹی تو جڑا دانا پہلے ٹھاندا ہے پنڈ دا پہلو حضرت جابر اوہ ٹوپے چ پیندا وت کھمکا دیندا باقی دا ٹوپا بھر کے جلے بھر کے تے پہلا سٹا زیادہ برکات وت دوے آ گئے 3 آ گئے سارے کردے گئے. نبی کریم انہیں کریندے رہے تے وہ بھر بھر کے دیندا رہیا ہے. کچھ پردے ہی بیٹھا اللہ دا پاک پیغمبر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اشارہ پیا کریندا ہے اللہ پاک وچ مخالف بھی تے موافق بھی جنہاں دے نال سانو پالا پیا پوندا ہے. ہن جے تیریاں برکتاں تو نازل نہ ہوون تے اے بھی خراب ہوندا ہے تے ساڈی بھی بے عزتی ہوندی ہے تے برکت دیون والا تو ہے. اے اللہ دا
پیغمبر اپنے ہاتھ مبارک نال چڑھیندا چوٹی تے، اگو جڑے دانے ٹھاندے پہلے او پیندا ہے چا کردیاں کردیاں نتیجہ کے نکلیا۔ نبی کریم فرماندے ہن کوئی بچ گیا ہی، اکے ہونگرا بڑیاں دتیاں پچھو بندے دی آواز کائی نہیں، کردے مک گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہن ویکھ بلا چوکھا کھٹا ہے یا ٹھگ؟ ادا واللہ ما نقص تمرۃ واحدہ، اللہ دی قسم یا رسول اللہ، جڑی ٹھگی میں پہلے دن پہلی وقت لائی او دے چوں معلوم ہوندا ہے ایک پنڈ دا ڈوکا ہی کھٹا کوئی نہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ قرآن دیا برکتاں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اساں کہ اللہ پاک نے اسانو گھر وچ بیٹھے ایک علاج ایسا دیتا ہے قرآن پاک اللہ دی ذات کی قسم کرتے میں آکھ رہا، بندہ بیمار ہوندا ہے علاج کراون دی اجازت ہے کہ نہیں؟ بولو، علاج کراون دی مگر اللہ دے رسول آتا ہے اجازت تو میں دتی ہے تانوں علاج کراون دی، پر وقت بھی جنہ بندیاں نو قرآن پاک دی گل تے ہوندا ہے یقین، جتنا اچا یقین ہو سی ایک ایہو جہی تھاری آندی یقین دی کہ بندہ علاج کرنا چھوڑ دیندا ہے تے اللہ پاک فرماندا ہے جے تیرا اتنا یقین ہو گیا ہے تو ہن دنیا علاج کر کے ہی بیمار رسی تے تینوں علاج کیتے بغیر میں شفا دے دے سا۔ وقت اگوں اللہ پاک فرماندا ہے، اللہ دے رسول ہی تساں ست ودے ہونے آنا تویز لکھ دے لکھائی دے کوئی تھوڑی گھڑی تکلیف ہوئی تو منہ چبا کرتے آ گیا، اگو بیٹھا ہوا وہ بالکل حرام خور آکڑ کے اس ڈٹھا بھئی میں مشکل کشا بنے ہوا لوگاں دا، اس کوئی اکھر ادو مار دیتا کوئی ادو مار کے دیتا، لوانا لائی بے ایمان تے دیوانا لائی بے ایمان، جی او مشرک تے جی جہاد جدہ فرض ہوتا ہے تو انہوں نے قتل وچے کرنا پڑتا ہے۔ کئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ اسلام وچ رعایت کائی نہیں، نہ پیو دی رعایت ہے، نہ پھرا دی رعایت ہے، نہ دھی دی رعایت ہے، نہ بھائی دی رعایت ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ دے پیغمبر نے کیا دسیا کہ وہ لوگ جڑے اتنے یقین دی حد تے پہنچ ویندے انہاں دے نظراں جڑیاں اٹھی ویندیاں اتاں زمین تے انہاں نوں کوئی شے نظر، سارے دل دی توجہ کدے لگ ویندی ہے چونکہ وہ ٹنگی ویندے اوداں ہی عرش مولا دے نال، اس واسطے علاج واسطے انہاں دی طبیعت ہی نہیں آتی تے جے ایہو جے بندے ہوویں اللہ دے رسول آتا ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے ایہو جے بندے دہاڑے قیامت دے بغیر حساب دے اللہ بہشت وچ بھیج دے سی، بغیر حساب دے بھیجے سی۔ یہ کیوں؟ یہ مسئلہ اصل دسیا اللہ دے قرآن نے کہ اولو العزم لوگ جڑے ہیں انہاں دا حال ہی اللہ نے یہ بناونا ہے کہ اسباب جڑے ویلے انہاں دے کولوں ختم ہو گئے تے خالص اللہ تعالیٰ دے بھروسہ رکھیا نے، اللہ کریم اتھاؤ زمین ہی انہاں دے واسطے اسباب کھیتی دے پیدا کر دے۔ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، جے بندے صحیح طور تے اللہ کریم نو من لوین، وَاتَّقَوْا تے اللہ دی نافرمانی کولوں بچ ونجن، یہ دو کم بندے چکریں ہاتھ پیر نہ ہلائیں بشک کے کرے سائیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میں اتوں پکے پکائے کھانے بھی انہاں در نازل چکر دے ساں تاں کوئی مشکل کوئی انج ہوندا رہیا۔ بہرحال اللہ کریم نے اس امت دی قسمت واسطے قرآن مقدس نو بھیجیا ہے۔ اللہ کریم